خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پروگرام ہے الحمدللہ کہ جس میں خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس اعتبار سے ARYQTV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، آپ کے حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کو موضوعات بنایا جائے اور ان موضوعات پر پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ الحمدللہ اس کوشش میں ARYQTV بہت کامیاب رہا اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس پروگرام کو براہ راست دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے آپ کو نوازا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات ہوگی کہ ہم مختلف سوالات پیش کریں گے اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں اور بڑے مدلل جوابات دیتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، ایک ایسی شخصیت کہ جن کی عام گفتگو سے بھی ہمیں بہت کچھ سننے کا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جب ماشاءاللہ جوابات دیتے ہیں تو اس میں تو ماشاءاللہ ایک علم کا ایک ہم سمندر دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق قادری شاذلی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، بہت خوبصورت انداز تکلم، بہت وقی مطالعہ، ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب آپ سے۔ شاہ صاحب فرمائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی، اور تاریخ انسانی نے وہ معاملہ بھی دیکھا کہ جب چھپ کر عبادت کی جاتی تھی اور اس کے بعد پھر قبول اسلام کے بعد کعبۃ اللہ میں باقاعدہ طور پر ببانگ دہل جسے کہیں گے عبادات کی گئیں اور آپ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ آپ کی اس قوت ایمانی کے حوالے سے یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے بعض معاملات میں اپنی جو رائے دی، اپنی جو تجویز پیش کی، اس کی موافقت میں آیات قرآنی نازل ہوئی۔ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل و مناقب و خصائل کا ایک بہت روشن باب ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں آپ کا ایک تفرد ہے، اور یہ جملہ صحابہ میں آپ کی ایک بڑی اعلیٰ جزوی فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی رائے اور فکر کے حوالے سے کئی آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ موافقات فاروق اعظم سے حوالے سے یہ نہیں کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سوچتے تھے تو اللہ وہ بیان فرماتا تھا، بلکہ مراد اس کی یہی ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا تھا اپنے بندے کو اسی فکر سے نوازتا تھا۔ کیا بات، اسی کو توفیق کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اس میں وہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے کہ وہ ازلی کلام ہے، ابدی کلام ہے، غیر مخلوق کلام ہے، وہ حضرت عمر کی رائے پر کیسے اتر سکتا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ توفیق الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس قدر سرکار کے وسیلے سے وہ مقرب ہیں کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے اور جو اللہ رب العالمین کی رضا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی فکر بن جاتی ہے، آپ کا انداز بن جاتا ہے اور آپ کا فہم بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قرب پا کر اپنے آپ کو روشن کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سینے سے اپنے قلب کو منور و مستنیر کرتے ہیں، یہ اس کی واضح نشانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ میں نے خواب میں میرے پاس دودھ پیش کیا گیا تو میں نے دودھ پیا، اور اتنا پیا، حضور فرماتے ہیں اتنا پیا کہ میرے انگلیوں کے پوروں سے اس کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔
پھر صحابہ محو جستجو ہوئے کہ بعد میں کیا ہوا ہوگا، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ پیالہ پھر جو بچ گیا تھا میں نے عمر کو دے دیا، اور عمر نے پھر وہ بقیہ دودھ پیا۔ تو یہاں سے تعبیر حضور علیہ السلام سے جب خود پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کس قدر سلیم الفطرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیل وَيُزَكِّيهِمْ کے کیسے مظہر عتم ہے کہ آپ کا قلب اتنا مصفہ اور اتنا مجلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور رائے جو ہے اس میں مرتسم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک بات آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذرا تصوف کے انداز میں، عشقی انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں تعبیر کیا اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر، اور فرماتے یہ کیسے ہوتا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کسی بات کو سوچتے تھے اور قرآن کریم کی آیت ہو بہو اس اعتبار سے اترتی تھی۔ میری سابقہ گفتگو کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ سوچتے تھے تو قرآن اترتا تھا، مراد یہ کہ جو اللہ چاہتا تھا وہ فکر آپ کو نصیب ہو جاتی تھی۔ تو سیدنا حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے یہ ہوتا کیسے تھا، تو انہیں کافی دلائل دینے کے بعد ایک پیاری مثال دی ناظرین کے لیے۔ فرمایا یوں سمجھو کہ وزیر کا ایک نائب ہے جو وزیر سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہاں تک بات ہو چکی ہے کہ قال قال میں حال حال میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وزیر کو بادشاہ نے طلب کیا ہے، اور بادشاہ کے دربار میں جب وزیر جاتا ہے تو اپنے خادم کو دروازے پر چھوڑ کر جاتا ہے، اور اندر جب بادشاہ سے وزیر محو گفتگو ہوتا ہے تو خادم کو باہر کچھ نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن خادم باہر سے وزیر کو دیکھ رہا ہے تو وزیر کے ہاتھوں کے اشاروں سے اور چہروں کے انداز سے وہ سمجھ جاتا ہے بات یہی ہو رہی ہے۔ تو کہا بس یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار کو سیدنا فاروق اعظم محسوس کر لیتے تھے اور کہتے یہ بات ہونے والی ہے، اور اسی طرح آیت کریمہ نازل کیا کہنا، کیا خوبصورت آپ نے ایک روایت بھی کوٹ کی ماشاءاللہ۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک خاص قرب آپ کو حاصل رہا، تو احادیث مبارکہ کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد اکثر یہ فرماتے ہوئے سنے گئے کہ اسلام کو قوت و طاقت نصیب ہوئی۔ اب یہ قوت و طاقت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور حضور جب موجود ہیں تو قوت و طاقت ہے، لیکن یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو قوت اللہ ہی نے بخشی ہے، اور وہ قوت کا استعارہ اللہ ہی کی طرف سے بن گئے ہیں۔ اس اعتبار سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میرے 2 آسمانی وزیر ہیں اور 2 زمینی وزیر ہیں۔ کیا بات ہے! آپ نے فرمایا کہ میرے 2 آسمانی وزیر حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور میرے زمینی وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہنے! آپ ذرا دیکھیے کہ یہ نسبت خود حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے منصب کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ واہ واہ واہ! یعنی وہ یہ بھی فرمائیں کہ میرے غلام ہیں تو وہ خود تفخر کا انداز اختیار کریں کہ مجھے غلام، لیکن وزیر کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے احتراز کر سکتا ہوں ان دونوں سے، اس لیے کہ دین کے کاموں میں تو یہ میرے لیے آنکھ اور کان کی طرح۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! دونوں کے لیے، حضرت عمر فاروق کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے یہ کہا۔ ایک اور جگہ یہ فرمایا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس بات پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق متفق ہو جائیں وہ مجھے اسی طرح قابل قبول ہوگی۔ کیا کہنے! کیا کہنے! تو یہ سارے احادیث، یہ ساری باتیں، یہ سارے ارشادات گرامی یہ بتا رہے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنا اپنے سے قریب سمجھتے تھے، اور پھر اس کا دوسرا انداز یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا اپنا خود کا کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ اللہ اور رسول کے لیے تھا، اس لیے یہ قرب ان کا مقدر۔ کیا کہنا! کیا کہنا سر! کیا کہنا! مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں تو چاہوں گا کہ اس سوال پر بھی آپ ضرور روشنی ڈالیے گا، اور ضرور آپ بھی انشاءاللہ فضائل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائیں گے احادیث کی روح سے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جہاں عمر ہوتے ہیں اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو یہ ایک جو آپ کا روب دبدبہ، یعنی باطل آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا، آپ کے سامنے باطل جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، بھاگ جاتا ہے، شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ کیا فرمائیں گے سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم فضیلت ہے، اور یہ فضیلت ان کو کیوں نہ حاصل ہو۔
کہ جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے بھی ابتدا میں حدیث شریف بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں علم عطا فرمایا، اور اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ سیراب ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا خواب جو سیاستہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے مختلف کرتے پہنے ہوئے ہیں، اور میں نے عمر فاروق کو دیکھا تو ان کا کرتا بہت لمبا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے آپ کی، تو آپ نے فرمایا دین ہے، اللہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے دین کی تکمیل کی خود گواہی دے رہے ہیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شان میں ارشاد فرمایا، آپ نے بتایا دنیا کو دیکھو میرے جو صحبت میں رہتے ہیں، میری تربیت سے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ، لکھانا عمر، لوکان آبادی نبی لکھانا عمر، کیا کہنا، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پہ تمام اہل عرفہ کے بارے میں فخر فرمایا، اور خصوصی طور پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ فخر فرمایا۔ اللہ، یعنی خود رب کائنات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ فخر فرماتا، کیا کہنا، یباہی کیا مباحت فرماتا اس کی۔ تو وہ ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے زبان پر اور دل پہ حق کو جاری فرما دیا۔ ایک روایت میں ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے حق رکھ دیا عمر کی زبان پر، ان کے دل پر۔ تو آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام مرتبہ ہے، کیا کہنا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ جس راستے کو آپ، میرا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب میں آپ سے ضرور لوں گا اور مفصل طور پر لوں گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے، اور خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کو آج کے پروگرام کا موضوع بنایا گیا ہے، اور اس موضوع سے متعلق سوالات ہم نے شامل کیے ہیں۔ مفتی ابو بکر صدیق قادری شاذلی صاحب بہت خوبصورت انداز میں مختلف وہ منتخب احادیث پیش فرما رہے تھے جو آپ کے فضائل میں ہیں، تو میں چاہوں گا وہ جو میرا سوال تھا اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو اس حوالے سے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ابن خطاب، جب تم کوئی راستہ اختیار کرتے ہو تو شیطان کبھی بھی وہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا، تو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ بچیاں جو ہے وہ دف بجا رہی تھیں، نابالغ بچیاں۔ ابو بکر صدیق آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو سب بچیاں بھاگ گئیں، ادھر ادھر ہو گئیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی آپ کی تعریف بیان فرمائی کہ عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ وصف جو ہے یہ اس بات پہ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر فاروق کا ہر عمل جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور حق پر ہے، انہوں نے جو بھی کیا وہ حق تھا۔ البتہ یہ جو مختلف قسم کی تاریخیں دیگر باتیں ہیں تو وہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ان کو لیا جائے گا، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے تو اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو اپنے عقائد کی بنیاد جو ہے قرآن و حدیث پہ رکھی جائے۔ کیا بات، کیا کہنا۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہیں، اس حوالے سے جو قرابت آپ کی ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور اس حوالے سے جو آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ بھی کوئی کم نہیں میں سمجھتا ہوں۔ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا اور آپ کے فضائل اس حوالے سے بیان۔ جی، آپ نے جو مخصوص کر دیا ایسے سیدہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور سرکار علیہ السلام سے عقیدت کو آپ دیکھیے کہ آپ کی اور اولادیں بھی تھیں، اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جناب جس کے بیٹے موجود ہوں تو وہ اپنی کنیت بیٹی کے نام پر رکھے۔ واہ واہ واہ، آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ نہیں رکھی بلکہ ابو حفص رکھی، ابو حفص رکھی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری اولادیں ایک طرف ہیں اور سیدہ کے ذریعے میری اس بیٹی کے ذریعے جو مجھے شرف و مقام ملا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیت اپنے بیٹوں کے نام پر نہیں رکھی ہے بلکہ اپنی شہزادی اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رکھی ہے. اس لیے آپ کی کنیت جو ابو حفص ہے, اور ابو حفص کنیت رکھنے سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا فاروق, جہاں پر گویا کہ بیٹی, جیسا میں نے عرض کیا کہ بیٹے سے رکھنے سے باپ کا فخر ظاہر ہوتا ہے, لیکن یہاں سے آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی پر میرا جو فخر ہے اور میری بیٹی کے لیے, میری بیٹی کے ذریعے جو مجھے فخر ملا ہے, تو اس حوالے سے میں نسبت جو ہے اپنی بیٹی کی رکھتا ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عبداللہ بہت کم بلکہ شاذ لکھی نہیں جاتی ہے, اور آپ کی جو کنیت لکھی جاتی ہے وہ ابو حفص لکھی جاتی ہے. کیا کہنا سر, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جماعت صحابہ میں سب ستارے ہیں, اصحاب النجوم, لیکن ان ستاروں میں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے, ایک قربت رسول کے حوالے سے بھی اور دیگر فضائل کے حوالے سے بھی جماعت صحابہ میں جو آپ کا مقام ہے اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. ہاں, ایک تو یہی کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح اس بات کو واضح کرتے تھے دوسروں پر کہ فاروق اعظم فاروق کہلاتے اس لیے ہیں کہ یہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کے لیے ایک سند ہیں. تو جب سند ہوں تو ظاہر ہے کہ قرب بھی, اور اس میں ام المومنین حضرت حفصہ ہی سے متعلق ایک بات عرض کر کے اور پھر آگے انہی سے متعلق ایک بات اور عرض کر کے یہ قرب کی بات جو ہے وہ میں مطلب اس کے ساتھ ہی شامل ہوگی. وہ ایک تو یہ کہ دیکھیے کتنا فخر ہے اپنی بیٹی پر, اور کیوں نہ ہو, وہ ام المومنین بھی تو ہیں, یہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اب دیکھیے ایک فضائل میں اور عمل میں ایک کیفیت آتی ہے اس وقت کہ جب بہت اچھا زمانہ آ گیا ہے, بیت المال بہت ہے, نیا بیت المال آیا ہے, اور ابھی تازہ جنگ جیتی گئی ہے اور اس میں تقسیم ہو رہا ہے بیت المال. تو حضرت حفصہ تشریف لائی ہیں اور آ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مجھے اس بیت المال میں سے حصہ ملنا چاہیے. دیکھیے نسبت کتنی, قربت کتنی, محبت کتنی, شفقت کتنی, مگر وہاں عدل کی بات ہے تو فرما رہے ہیں کہ نہیں, میری جو چیز ہے اس میں تمہارا حق ہے اور حصہ ہے, اس میں جو میں نے کسوٹی مقرر کی ہے اس پر آپ نہیں آتی تو اس بیت المال میں سے تمہیں نہیں ملے گا. کیا بات ہے, یہ جو چیز ہے یہ ہے معیار عدل, کیا بات, محبت اور قربت, اور یہاں عدل اور انصاف. اسی طرح اسی نسبت سے میں آگے قرب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ایک وقت میں ایک فضا بنی, ایک کیفیت ہوئی, ایک لوگوں میں بات چل نکلی کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات سے دوری اختیار کی ہے. اس کے کئی معنی لیے گئے, اور پھر یہ بھی کسی نے کہا کہ شاید آپ نے علیحدگی طلاق کی صورت میں بھی کر دی ہے, لیکن کسی کو جرت نہیں تھی کہ پوچھیں. جب حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو جملہ ان کا یہ تھا کہ مجھے اس سے نسبت نہیں ہے کہ حفصہ کے ساتھ, حضرت حفصہ, انہوں نے حفصہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہونا ہے, میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے, اور اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس بارے میں تھوڑی سی تشویش ہے. تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا یہ بات میں لوگوں کو بتا دوں, آپ نے کہا یہ تم ہی بتا سکتے ہو اور تم ہی بتاؤ. تو باہر جا کر جب بات آپ نے بتائی اور یہ ختم ہوئی ایک مبہم کیفیت, تو لوگوں نے محسوس کیا کہ اف, یہ قرب تو انہی کو نصیب ہے کہ جا کر یہ داخلی معاملہ پوچھ لیتے. اور اسی لیے بعض امہات المومنین نے کہا بھی یہی کہ عمر کو خاصا دخل اور دخیل تھے وہ, لیکن آج ہمیں اندازہ ہوا کہ ازواج کے بارے میں پوچھ کر بھی وہی وہ منصب اختیار کر سکتے ہیں جو حضور انور نے کسی اور کو نہیں شاید عطا فرمایا. کیا کہنے سر. اچھا یہ فرمائیے گا مفتی صاحب, اگلے سوال کی جانب آتے ہیں, اور اب آتے ہیں آپ کے شہادت کی وجوہات جو ہیں اس حوالے سے. چونکہ ظاہر ہے ایک ایسے امیر المومنین کہ جن کی ایک طویل سلطنت اور ایک طویل سلسلہ حکومت کا, ان کی شہادت کے اسباب جو ہیں وہ بھی ایک بڑی ایسی سازش تھی جو بڑی گہری سازش تھی, تیار کی گئی. ایک شخص آیا اور باقاعدہ وہ آنے کے بعد ایک سازش کے تحت وہ حملہ آور ہوا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ان گوشوں پر کچھ روشن ڈالیے گا. دیکھیں اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ذات کریمہ ہے کہ جن کی نیکیوں کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کے ستاروں کو دیکھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ تو یہ ذات ہے عمر فاروق کی کہ جن کی نیکیوں کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ جو شہادت کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اسی تناظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات معلوم تھی کہ فجر کے وقت یہ شخص الٹا سو رہا تھا، اور بلکہ ابو الفروز کو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے چکی بنا دو ایک، کیونکہ وہ چکی کا کام کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ اب یاد رکھیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احباب سے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو اب جو با اختیار ہے تو وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی ہے سب کچھ کرنے کی۔ اپنے اعتبار سے کوئی احتیاطی تدبیر استعمال کر لے، لیکن صرف بدگمانی کی وجہ سے دوسرے کے اوپر کوئی پیرا نہیں بٹھا سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیرا نہیں بٹھایا اس شخص پر۔ پھر بہرحال جو حکم الہی تھا وہ یہی ہوا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے آگے حملہ کیا آپ پر، اور پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے انہوں نے نماز پڑھی کرا۔ لیکن جب آپ سے پوچھا کہ مجھے کس نے مجھ پہ حملہ کیا، تو آپ کو نام بتایا گا کہ ابو لولو، تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہونے کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کی ساری سچویشن بھی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ قتل کی دھمکی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر جو نیک ہوتا ہے وہ نیک ہی ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کسی کے بارے میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کیا بات، کہ نیک کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے، یہ اس دعا کی قبولیت کا بھی مظہر ہے کہ جو آپ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک شہر نصیب ہو کہ جس مبارک شہر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ تو کیا ان دعاؤں کی قبولیت کا مظہر یہ سارا واقعہ نظر آتا ہے؟ یہ دعا کیا کرتے نہیں تھے، ایک دفعہ آپ نے کی اور بالکل اپنی شہادت سے متصل کی، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے تشریف لاتے تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ طواف زیارت کرنے کے بعد جتنے لوگ مکہ کے قریب ہے سب کے خیموں میں جاتے، ہاں تم مصر سے آئے ہو، تم یمن سے آئے ہو، اٹھو یہاں سے چلو۔ یعنی مکہ کی حرمت جو ہے کہ وہاں پر جو اللہ رب العالمین کا جلال ہے اور اس زمین کی جو حرمت ہے، تقدیس ہے، اس کا تم خیال نہیں رکھ سکتے، لہذا تم اٹھو۔ تو آج بھی ہمارے فقہا کے وہاں یہ بحث موجود ہے کہ جناب اس زمین کو کرائے پر لینا یا کرائے پر دینا، ملکیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ 12 کی شب گزارنے کے بعد، یعنی طواف زیارت کرنے کے بعد 12 کی شب گزارنے کے بعد روانہ ہوتے۔ جس وقت آپ روانہ ہوئے تو اس وقت آپ نے زمزم پیتے ہوئے یہ دعا کی ہے، یا عین احرام کی حالت میں یہ دعا کی ہے، اور دعا کے آثار سے پہلے یہ بات الگ سے بخاری شریف کتاب الحج میں ہے، لیکن الگ سے یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا عمر بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے کاندھوں سے گوشت گر گیا ہے، اب نبض اقتدار کو سنبھالنے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ میں تیری راہ میں شہادت کی دعا چاہتا ہوں۔ وہ مکہ کی حرمت کو جانتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ تو جناب وہ مکہ کی حرمت کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں مکہ کی حرمت کیا ہے اور مکہ کا مرتبہ کیا ہے، لیکن عشق کی نظیر جو عشاق لیتے ہیں وہ سیدنا عمر کے عمل سے لیتے ہیں، جو سیدنا عمر کی دعا ہے کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، مولا موت جو چاہیے وہ شہادت کی چاہیے، لیکن کہیں اور نہیں چاہیے، وجعل موتی فی بلد رسولک، کیا کہنا، جہاں میری روح تو اپنے پاس بلائے تو وہ شہر کوئی اور شہر نہ ہو بلکہ تیرے رسول کا شہر ہو۔ آپ نے مکہ شریف کا انتخاب نہیں کیا، کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کیا، یہ عشق کے نظیر آپ نے مرحمت فرمائی۔ اور آخری بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے جسد مبارک زمین پر آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے تھے ان کو ڈانٹ کر آپ نے کہا کہ میری اس پیشانی کو زمین پر رکھ اور میری ناک کو خاک میں لگا، اس لیے کہ میری ناک اگر خاک میں لگے گی تو عمر کا رب خوش ہوگا اور عمر کا رب عمر پر رحم کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ آپ کے تقوی و طہارت اور خشیت الہی کا حال تھا۔ کیا کہنا، اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، اور وقفے سے قبل اس شہادت کا ذکر ہو رہا تھا کہ جس شہادت کے لیے آپ نے دعا بھی فرمائی اور وہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نصیب ہوا کہ جس کی آپ خواہش رکھتے تھے۔
بات دراصل یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ شہید ہوں گے، چونکہ یہ بات زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت نکلی تھی. یہ روایت میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن آج موضوع کی مناسبت سے ایک بار پھر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب جبل احد پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی موجود تھے، اور فرط مسرت سے جبل احد جو ہے وہ سرمست ہو رہا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک جبل احد پہ رکھ کر فرمایا، اے احد رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب بھی ہے، اور یقین کی وہ منزل جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو چکی تھی کہ میں شہید ہوں گا، چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو چکے ہیں. تو بعد میں آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا. اس حوالے سے ہم آپ سے صرف بات کریں گے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اقوام عالم پر اس کے جو اثرات ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جی، یہ صرف مذہبی بات نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے کیفیت نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے، تاریخ کے اعتبار سے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کے حوالے سے حضرت عمر فاروق کو اس طرح یاد رکھتے ہیں کہ جس طرح یاد رکھا جانا چاہیے. لیکن جو دیگر اقوام کے لوگ ہیں وہ ان کے یہاں کئی چیزیں دیکھتے ہیں، انتظام اور انصرام اور عدل اور انصاف، اور اتنی بڑی سلطنت کو اس انداز میں چلانا کہ وہاں کے لوگ جہاں جو مفتوح ہیں وہ ان کے مددگار اور ان کے مداح بن جائیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. انہوں نے اس طرح لکھا ہے، دیکھیے دا ہنڈریڈس جو کتاب ہے، جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے شروع ہوتی ہے، اور اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ پوری انسانیت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی کائنات میں کوئی شخصیت ہے تو وہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یہ ہے وہ چیز کہ دیگر لوگ جو ہیں، اغیار جو ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں. اسی کتاب میں حضرت عمر کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی عدل کے ساتھ اور انصاف کے حوالے کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے حوالے کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایڈورڈ نے جو لاز مرتب کیے ہیں اس میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو قوانین مرتب کر دی اتنی بڑی سلطنت کو منضبط کرنے کے لیے، اس سے بڑے اور اچھے قوانین نہیں ہو سکتے جو نیچرل بھی ہیں، جو کہ جن کے لیے دیکھیے قانون 2 قسم کے ہوتے ہیں. قانون کے اصطلاح میں ایک بیڈ لاز ہوتے ہیں، گڈ لاز ہوتے ہیں. لاز بنانا آسان ہے، جن پر عمل نہ ہو ان کو بیڈ لاز کہتے ہیں. آپ اپنی تشفی کے لیے قانون بنا لیں، عمل درآمد ان پر نہ ہو، وہ بیڈ لاز ہیں. کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بنا ہوا اور آپ کا بنا ہوا کہ جو قابل عمل نہ رہا ہو اور جس پر عمل نہ ہوا ہو، اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے. یہ بات خاص طور سے لکھی گئی ہے، اور جورسٹس نے یہ لکھا ہے کہ یہ انداز کسی لا میکر کا نہیں تھا. اور آخری بات میں عرض کر دوں کہ اس وقت جو پوری دنیا کا ڈھانچہ ہے، جسے آپ جمہوری ڈھانچہ کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں تقلید ہے. 2 ایوانی مقننہ انہوں نے شروع کیا تھا. تو اس اعتبار سے آج جہاں جہاں ان کے انداز کو اختیار کیا جا رہا ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ ان کے نام کو اختیار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کے نہ لیں، لیکن ان کے انتظام، انصرام، قد و قامت اور ان کے طریق حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. کیا کہنا. اور یہی ان کی عظمت کا اعتراف صحیح معنوں میں، کہ اگر غیر بھی، اعداء بھی اگر اس بات کے اعتراف کریں تو میں سمجھتا ہوں یہی تو بات بہت بڑی. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ چونکہ ہم اسلامک ہسٹری کی جب شخصیات کو پڑھتے ہیں، رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پڑھتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کی عدالت پڑھتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی سخاوت پڑھتے ہیں، اور مولائے کائنات کی شجاعت پڑھتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اسپیسیفکلی انہی چیزوں کو صرف بچوں میں منتقل کریں، آنے والی جنریشن کو بتائیں، تو صحیح معنوں میں ان کی سیرت و کردار کو اپنانے میں بچوں کی صحیح معنوں میں رہنمائی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بلا شبہ یہ تو ہونا چاہیے، اور ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے. جب تک ہم اپنے اسلاف سے اپنا تعلق رکھیں گے تو ہم لوگ ہدایت پہ رہیں گے، اور ہمارے نوجوان تربیت یافتہ ہوں گے. بے شک. اور آج بھی اگر ہم اپنے قوم کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں تو ان کی شخصیتوں میں وہی باتیں پیدا ہوں گی جو ان بزرگوں میں باتیں تھیں، ان کا عکس ان کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور اسلام دشمن طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان یہ کام کریں. اسی طرح سے ہر موقع پر جہاں پر یہ چیزیں جن کی ترویج کی جاتی ہے تو اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے.
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے الحمدللہ، اور یہ کیو ٹی وی یہ کام سر انجام دے رہا ہے کہ اپنے اسلاف کرام کی سیرتوں کو بہت اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا، جس سے نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اپنی شخصیات میں ان کے تاثر کو لے رہے ہیں اور اپنی شخصیتوں کو جو ان کی تبدیل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس سے نیکی پھیلتی ہے اور برائی کم ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت کرام کی شخصیات کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں، تاکہ ان کے رنگ، ان کی خوشبو ہے ان بچوں میں بھی آ جائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ میں چاہوں گا آخری کلمات آپ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے، فضائل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم پروگرام کو۔ دیکھیے میں یہی عرض کروں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً تقلید پسند ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب وہ کہیں سے خارج سے اثرات کو لے کر وہ چلتا ہے، چاہے وہ اثرات اس کے نسبی طور پر اس کے ساتھ آئیں یا اس کے ماحول کے طور پر آئیں، لیکن اگر نسبی اثرات اگر ٹھیک نہ ہو تو ماحول کے اثرات اس پر اثر انداز ہو کر اس کو خیر کی طرف لے آتے ہیں۔ تو یقیناً کیو ٹی وی جس انداز میں اسلاف کے ذکر کو، اکابر کے ذکر کو آگے پہنچا رہا ہے، تو یہ ذخیرہ علم کے اندر ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے، اور یہی یقیناً یہی انسان کی فکر کے اندر جو یادداشت کے اندر اور بطور ثبوت اور مواد کے جب جمع ہوتا ہے، یہی چیزیں ہماری محبت کا معیار بنتی ہیں، اس کے داعیات میں آتی ہیں، اس کے محرکات میں آتی ہیں، اور اسی کے اسباب و عوامل سے بنتی ہیں، اور یہی چیزیں آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں عمر کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ عمر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے کیسے بات کروں جو لقمان حکیم کے مثل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود بدری صحابی ہیں جن کو اہل بیت میں بھی بعض لوگوں نے شمار کر لیا کثرت سرکار کے پاس آنے جانے سے، اور چھٹے نمبر پر آپ اسلام لا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کریم پر ایمان لا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم 40 نمبر پر، لیکن سرکار کے قرب سے وہ نوازے گئے ہیں کہ طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جو اپنی محبت اور عقیدت کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم روحانیت کی ایسی جلوگاہ تھی، فرمایا ایک دفعہ میں آپ کی محفل میں پہنچا اور سیدنا فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کر میں نے اللہ کہا، تو فرمایا کہ پھر میں پوری سال تک وہ لفظ اللہ کہتا رہا، لیکن مجھے وہ حلاوت نصیب نہ ہوئی جو سیدنا فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کر پڑھنے سے ہوئی۔ اور آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ لو کنت اعلم قلبا یحبہ عمر واللہ لاحببتہ، فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے حضرت عمر سے اتنا پیار ہے۔ جب تلامذہ نے پوچھا کہ آپ ہر جگہ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں جب تمہاری محفلیں بے رونق ہو جائیں، بے ذائقہ ہو جائیں، تو حضرت عمر کا ذکر کیا کرو، کہ حضرت عمر کا ذکر جو ہے وہ حسنات اور روحانیت کا نزول بناتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر سے اتنی عقیدت ہے، صحابی رسول بدری صحابی حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ لو کنت اعلم قلبا یحب عمر واللہ لاحببتہ، خدا کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کتا حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، تو میں اس کتے کی اس جنسیت یا اس کی کیفیت کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ حضرت عمر کی محبت میں اس سے بھی پیار کرنا شروع کر دوں گا۔ تو یہ عشق کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے محبت کے اندر اپنے آپ کو سگے مدینہ کہہ دیا جاتا ہے، سگے دربار اولیاء کہہ دیا جاتا ہے، تو اس سے مراد وہ محبت اور وہ وافدگی ہوتی ہے، وہ تعلق ہوتا ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود اس جذبات پر صحابی ہونے کے باوجود ذکر کیا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کتا حضرت عمر سے محبت کرتا تھا تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ یعنی ایک مثال عطا فرمائی ہے آپ نے کہ میں حضرت عمر کو اس قدر چاہتا ہوں کہ اگر جانور بھی حضرت عمر سے محبت کرے تو میں اس جانور سے بھی محبت کروں گا۔ بہت اہم یہ ایام ہیں، بہت مبارک ایام ہیں، اور اس میں تذکرہ صحابہ و اہل بیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سعادت دارین ہے۔ تو ان ایام میں بطور خاص اور عام دنوں میں بالعموم اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے تو ماحول کتنا بہتر ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی کو، کچھ حوالے سے فرمائیے۔ ماحول کے بہتر ہونے کی اگر کوئی دوا ہے تو یہی ہے، واہ، کوئی نسخہ ہے تو یہی ہے، واہ، کوئی نصاب ہے تو یہی ہے۔ کیا کہنا؟ وجہ یہ کہ ہم تلاش کرتے ہیں رول ماڈل کی، اندھیرے میں ہم وہ چیز تلاش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے قریب ہے۔ روشنی ایمان کی، عقیدے کی، یقین کی جلا لیں تو ہمیں وہ رول ماڈل یہاں ملیں گے ہماری تاریخ میں۔ ہم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں، ہم غیروں کی طرف بھٹک رہے ہیں، ہم انہیں رول ماڈل یا انہیں آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ ہمارے آئیڈیل تو یہ موجود ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں رول ماڈل سمجھ کر جو تتبع اور تقلید ان لوگوں نے کی وہ آگے چلے گئے، اور وہ ان جگہوں پر پہنچ گئے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں انہیں سر اٹھا کر، لیکن ہم اپنے لوگوں کو نہیں پہچان رہے۔ تو بہت عمدہ یہ پروگرام، یہ طریقہ
یہ مجلسی تہذیب کو منتقل کرنے کا انداز کہ ہم نئی نسل کو یہ بتائیں کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رول ماڈل تو تمہارے سامنے۔ کیا کہنا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کا تشریف آوری کا، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اور مفتی ابوبکر صدیق شاذلی قادری صاحب کہ آپ تینوں حضرات نے بہت خوبصورت انداز میں کلام فرمایا۔ ناظرین گرامی، بنیادی طور پر فکر عمر کہہ کیا رہی ہے، اور خلافت عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بنیادی طور پر اس میں پیغام کیا موجود ہے امت مسلمہ کے لیے۔ پیغام یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہی کردار و عمل آپ نے پیش کیا، یہی فکر پیش کی، اور کسی اور کے لیے نہیں جناب، امت مسلمہ کے لیے پیش کی۔ آج امت کا یہ کام ہے، امت کے حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ فکر عمر کو اپنائیں اور سیرت عمر کو اپنائیں، تاکہ ہمیں وہی سربلندی حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا مقدر فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تمنا نبی فاروق اعظم خلیفہ نبی فاروق اعظم محمد مصطفیٰ صلی علی کے رفیق دائمی فاروق اعظم رفیق دائمی